بلکہ ہر پاسے تیران دے مسلے بچھے ہوئے نے، ہر پاسے تلوارہ پہیاں ہوئے نے، ہر پاسے تیر بچھے ہوئے نے. اتھے میرے آقا امام علی مقام نے سجدہ کیتا ہے کہ تھوڑی توجہ ہوئے تو میں عرض کر دیا وہ سجدہ کیڑی جگہ دے وے تیروں کے مسلے پہ وہ سجدائے شکرانہ 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 شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا. شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا. اے جملہ تسی بھی کہہ دو جڑے کہہ سکتے ہو اس بات کے اندر شامل ہو جاؤ. قبر کا چانن بن جائے گا, قبر کا نور بن جائے گا. بلکہ میں دعا کرنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جڑا تھوڑی اس عظمت دا ہوکا دے وے, اس مشکل آزمائش دے ویلے دا ہوکا دے وے. اج رات سوئے تھوڑا دیدار نصیب ہو جائے, تھوڑے نوری نوری تے سونے سونے مونے مونے قدموں دے گھر دے اندر لگ جائے. جڑا تھوڑی شان دا ہوکا دے وے مل کے ذرا کہہ دیو تیروں کے مسلے پہ وہ سجدائے شکرانہ تیروں کے مسلے پہ وہ سجدائے شکرانہ تیروں کے مسلے پہ وہ سجدائے شکرانہ. اج شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا. اج لوگ بھی گل کرتے نظر آتے نے یہ دو شخصی لڑائیاں نے. ادھر شخصیت امام علی مقام بالکل غلط ہے. اصل گل یہ شخصی لڑائی نہیں بلکہ نظریاتی لڑائی ہے. وہ نظریہ ہو رہے میرے امام کا نظریہ ہو رہے, وہ نظریہ قرآن و حدیث دے خلاف ہے. یزید کا نظریہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف ہے. میرے آقا امام علی مقام کا نظریہ ہوئے جو غار حرا وچ اللہ نے قلب مصطفیٰ دے نازل کیتا ہویا. یہ لڑائی شخصان دی نہیں, شخصی لڑائی نہیں, بلکہ لڑائی اگر ظاہری طور پہ شخصیت کی گل کی دی جائے پھر تے ادھر سارے شہداء بن گئے, سارے شہید ہو گئے, 72 تن شہید ہو گئے. اس پاسے وہ جی پاور جڑی ظاہری طور پہ چاہیے ہے جنگ واسطے وہ نظر نہیں آتی پئی. ظاہری طور پہ جو شخصی لڑائی منی جاوے پھر ظاہری طور پہ یزید جت جائے گیا. میرے آقا حسین نعوذ باللہ من ذالک کا ہار دینے پہ چونکہ ادھر حرام منے جائے گا ادھر جت منی جائے گی. لیکن فلک چشم نے ایک عجیب نظارہ دیکھا ہے. آسمان دی آنکھ نے منظر دیکھا ہے, چشم فلک نے بھی نظارہ دیکھا ہے, کائنات دی آنکھ نے بھی یہ منظر دیکھا ہے. وہ ہریا ہے میرے آقا حسین جتے نے. کیوں یہ لڑائی نظریاتی لڑائی سی. میرے آقا امام علی مقام کرسی واسطے نہیں گئے, اس صدارت واسطے نہیں گئے, یہ وزارت واسطے نہیں گئے, اس واسطے گئے نے ادھر نمازاں قائم نہیں کی دیا جا رہی ہیں. میرے نانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دیاں عطا توڑیاں جا رہی ہیں. پھر جنہاں وچ اللہ نے وہ امام علی مقام دا پیار دل وچ رکھیا ہویا سی وہ سارے کہنے لگے آقا حسین جڑا ویلا بھی آ جائے مشکل گھڑی آ جائے چونکہ اللہ دا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین. بڑے تک حضور اسی صبر کرنے والے ہیں, اسی صابران دی اولاد اساں صبر کرنا ہے. ہر طرح دی آزمائش میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آئی ہے اور اللہ کا بھی یہ فرمان ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ تُوانوں پہ ضرور بھی ضرور اسی آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کدی خوف دے گے, وَالْجُوعِ کدی بھوک دے گے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کدی مالاں دی کمی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا
असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कामयाब कौन है? जिदे नाल अल्लाह है। जी बोलो, जिदे नाल अल्लाह किदे नाल? असी आले सुन्नत व जमात को पागल दे नहीं कि इमाम अली मुकाम ना प्यार करने, बल्कि सिर्फ इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला प्यार नहीं, बल्कि मेरा नजरिया अताउल मुस्तफा रिजवी का नजरिया वही नजरिया है जो इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नजरिया है। वो नजरिया क्या है? दरसे फिका दे रहे, दरसे फिका दे रहे, जिवें उस्ताद बह के बच्चों को पढ़ांदा है, आप पढ़ा रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पढ़ांदे पढ़ांदे उठ बैठे, फिर बह गए, चट होया, फिर उठे, फिर बह गए, फिर उठे, फिर बैठे। दस खत्म होया, तालिब ने पूछने लगे हुजूर की गल सी? बोलो तो सही, हुजूर गल की सी? अगे तो तुसां कदी इंज नहीं कीता, आज की खास वजह है? वो फरमाया वो सैयदां दा एक छोटा जिहा बच्चा सी, वो बच्चे ने खेडदा खेडदा बूहे को लंघिया, जो एनी गया मैं वेख्या तो मैं उहदे अदब वास्ते उठ के खड़ा वो जो लंघ गया मैं फिर बह गया, फिर मेरा ध्यान गया, वो वापस खेलता खेलता फिर आया, मैं फिर उठ के खलो गया। अब मुझे बताओ, जो अहले बैत के बच्चे का इतना हया करे, फिर वो वक्त का इमाम आजम नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं बड़े डुबदे वेखे जे अहले बैत के मुखालिफ, भावें वो साडे विचों को होवे ते भावें बगानियां विचों होवे, डुबदे वेखे जे, डुबदे जिन्हां दा नामो निशान मिट गया है। तनिया होवे जेड़ा अहले बैत दे दर दी भी गुलामी करदा है ते सहाबा दे दर दी भी गुलामी करदा है। बात समझ आ गई है ना? वरना सवाई डुबण दे कोई नहीं लभदा ते फिर तरिया भी नहीं जांदा। जे तरना है ते इस कश्ती विच बहो, एक छोटी जी गल मैं तुहानू अर्ज कर देना, इमाम मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह दे हवाले नाल और इमाम मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह दी किताब मुसामरातुल अखयार के अंदर आपने बात अपनी सनद नाल नकल की थी। जे दिल च आ जाए गल तो सुभान अल्लाह, वरना गाहक बड़े ने, कोर सुन लेगा, ते जे सुनोगे तो इंशाअल्लाह याद करोगे भी गल बाहवाला इमाम मुहय्यिद्दीन शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले नाल अर्ज कर। बगदाद का शहर, बल्कि इन आखो मेरे गौस पाक का शहर, गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा शहर। सुभान अल्लाह, मेरी तो तैयारी है जान की, तो तुम भी तैयारी करो। क्यों दुआ फरमाओ ना मेरे वास्ते, मेरी तो तैयारी, मैं तुहाडे लिए दुआ करना, तुम भी जाओ। गौस आज़म शरीफ मशाइख दा एक काफिला तैयारी कर रहा है हज वास्ते, तैयारी कर रहा है हज वास्ते। उन्हां विच एक शहर उन्हां दा दिल कीता कि मैं भी तैयारी करा और 500 दिनार घरों ले इस काम वास्ते कि मैं ज़ाते राह कुछ चीज़ां खान पीन वास्ते खरीद लवां। बाजार जा रहे हैं लैन वास्ते, 500 दिनार कोल, अगे एक औरत खड़ी, 3-4 छोटे छोटे बच्चे ने उहदे कोल। वो कहने लगी, दरवेशा मैं खूने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सैयदजादी हूं, मेरे घर 4-5 दिन तो फाके है, कोई शहर नहीं, तो कोई खिदमत मेरी कर जाओ ताकि मैं बच्चियों वास्ते को राशन खरीदना। उन्हां को जेड़ा 500 दिनार सी ना, उन्हां जेब विचों कढ़िया ते सैयदजादी दी झोली विच पा दिता। जदों सैयदजादी दी झोली चों पैसे पाए ना, ते अर्ज करदे ने, ऐ सैयदजादीए मेरे वास्ते दुआ फरमाई ते अपना जाके बंदोबस्त कर। चली गई सैयदजादी, चली गई। इन्हां दे दिल विचों उस साल वास्ते रब ने कट ही छड़िया कि मैं हज ते जाना,
بالکل دل وچوں میٹھی گئی گل پتا کچھ کی لکھ رہے ہو پتا گفتگو سنو مجھے پتا ہے جی دل وچوں گل ہی نکل گئی لوگ ٹر کے حج کرنا واپس آئے نا آندے نے چلو میں بیلیاں نو مبارک دیواں میں تے حج کرنے جا سکیا تے جڑے گئے سن میرے یار بیلی میں انہاں نو مبارک تے کہاں ایک ایک دے گھر گئے پہلے تو لے کے آخری شیخ تک انہاں دے گھراں وچ جدوں گئے نا کہن واسطے بھائی مبارک ہوے اللہ تھوڑا حج قبول کرے پہلے تو لے کے آخری تک ساریاں اے آکھیا اللہ تیرا بھی حج قبول کرے حالانکہ کسی نے پتا انہیں کیتا بھی ایک کیوں نہیں کیا یہ پیسے کدھر گئے انہیں دسیا نہیں وہ دا تے رب دا راز اس شیخ دا اور رب دا راز سی دسیا نہیں کسی نے لیکن سارے آخر اللہ تیرا بھی حج قبول کرے آندے نے میں بڑا پریشان کہ میں پہلے تو لے کے آخری بیلی نو مبارک دیتی ہے سارے ایک کو جملہ آکھیا ہے میں تے گیا ہی نہیں سکتا سبحان اللہ میں تے گیا ہی نہیں سکتا آندے نے میں ایسے پریشانی کے اندر سو گیا رات کا ٹائم ہویا میرے اللہ نے سارے جھاگ اٹھا دیتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب اندر تشریف لے آئے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرے غلام بڑا پریشان ہے تیروں سارے حج دیاں مبارکاں دے رہے ہیں اس واسطے پریشان نہ ہو اصل گل ہے تو میرا خون دا حیا کیتا ہے میری شہزادی دا حیا کیتا ہے میری بیٹی دا حیا کیتا ہے میری نسل دا حیا کیتا ہے میری عزت دا حیا کیتا ہے میری نسبت دا حیا کیتا ہے میری ذریت دا حیا کیتا ہے میری بیٹی دا تو خیال کیتا ہے میں رب کے دعا کیتی یا اللہ یہ شکل دا ایک فرشتہ پیدا فرما دے جڑا اس ساری میں جنہ چر زندہ ہے ہر سال دی طرفوں حج کردا اللہ نے تیرا اس سال والا بھی حج اپنی بارگاہ قبول کر لیا ہے اور جا پہ نہ جا ہر سال تیرے نام اعمال اندر حج دا ثواب لکھیا جائے گا ہر سال اللہ تیری شکل اندر ایک فرشتہ پیدا کرے گا اسے شکل والا فرشتہ جڑا تیرا میں شکل ہوئے گا وہ تیری طرفوں حج کرتا رہے گا پھر سانو کہنا پڑے گا جو امام اہل سنت عظیم البرکت اعلی حضرت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آکھے آپ نے سونیا تو ہے اینے نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے بڑا مشہور جملہ ہے میرے امام دا مل کے ذرا مسجد فضا گونج جائے تو ہے اینے نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب کرانا تو سونیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جدوں بچہ بچہ نور دا ہے میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کا کی مقام ہوئے گا جڑے پورے نبوت دے کھیلن والے جڑے کندہ مصطفیٰ دے سواری کرن والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے مرید مصطفیٰ دے مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکر اے شہزادیہ تیری سواری کتنی آلائے تیرے میرے آقا فرمان اتنے سوار بھی ویکھنا کتا آلائے کدی امام حسن بولی
مینو مریم آندے نے چوتھی بولی مینو فاطمہ زہرا آندے نے یہ چارے خواتین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین اس حالت اندر بیٹھیاں ہویاں نے آنسو بہا رہیاں نے سارا تعارف تو بعد چلیاں گئیاں پھر خولی دی بیوی نے سر حسین پاک تنور وچوں باہر کڈیا چولی وچ رکھ کے کہنے لگی میرے آقا حسین مینوں معاف کر دیا جے میں اس طرح دی نہیں جے میں جے تواڈے بچیاں دی وی نوکر ہاں میں محب اہل بیت ہاں میں تواڈے گھرانے نال پیار کرن والی ہاں یہ سارا قصور میرے شوہر خولی دا ہے یہ سارا اونے کم کیتا ہے اس واسطے لیاون والا ہو سر انور تن نال جدا کرن والا ہو جدوں خولی اٹھیا بیوی کہنے لگی اعلان دیا میں تیرے گھر نہیں رہ سکتی تیرے گھر ہو روے جڑا بغیرت بن کے روے شرم و حیا چھڈ کے روے محب اہل بیت تیرے گھر وچ نہیں رہ سکتی انہیں روایتاں چاہندا ہے خولی دا گھر چھڈیا خولی آوازاں دیندا رہ گیا ذرا گل تے سن جا ذرا رک دے جا وہ کوئی گل سمجھانا چاہتا ہے لیکن بی بی بار بار آندی ہے میرا تیرا کوئی جوڑ نہیں جڑا حسین دا نہیں بن سکیا وہ میرا کیویں بن سکتا امام علی مقام دا سر انور ابن زیاد دے دربار وچ پیش کیتا گیا خولی لے کے گیا قیس بن اشعث دیگر شہدائے کرام دے سر ہائے انور لے کے جس ویلے ابن زیاد دے دربار وچ گیا وہ سارے سر انور سامنے پئے نے ابن زیاد نے امام علی مقام دے سر انور نو جدوں ویکھیا ہے نور دیاں لاٹاں ہم شکل مصطفیٰ ہے شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں ویکھیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد تازہ ہو جاندی ہے انہیں جنہوں ویکھیا ہے اپنی نپاک چھڑی نال میرے آقا حسین دیاں دندہ مبارکہ تے چھڑیاں ماردہ ہے بیا ٹھوکران لاندہ ہے بیا اتھے ایک صحابی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے ایک صحابی ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بھی اس میں گرامی آؤں یہ بیٹھے ہوئے نے بڑی جرت دے نال بڑی بہادری دے نال بولے آپ نے فرمایا اے لعنتی ابن زیاد ایک چھڑی پیچھے کر رہے تینوں پتہ نہیں اساں اپنی آنکھاں دے نال یہ منظر ویکھیا ہویا ہے انہاں ہونٹاں ہوتے انہاں دنداں ہوتے اللہ دے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیندے ہوں گے جنہ ہونٹاں تے تو چھڑی مارنا ہے پیا اپنے نپاک ہتھاں نال چھڑی لانا ہے پیا اتے ہونٹ تے دند بوسا گاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی پتا ہوئے اس کرانے دا انہاں دی عظمتہ تینوں کی پتا ہوئے جس گھر دے اندر حسن تے حسین سن اس گھر تے جبریل اجازت لے ہوں بغیر ورتا ہی نہیں تینوں کی پتا ہوئے اہمی حسن میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم نہیں نہ اٹھایا بڑا سوچ کے اٹھایا نے فرماند نے بے اجازت جن کے کر جبریل بھی آتے نہیں یہ مقام ہے ان کے گھر کا جہاں یہ رہے ابن زیاد تمہیں کیا پتا ہے بس کمپیوٹر سے گال آگئی سن لو ذرا اے ابن زیاد دا کردار سی اے دے اشارے ہوتے اے یزید دے اشارے تے نچیا اہل بیت کرام دے جوانہ دے سر انور نو قلم کروایا کمانڈر ان چیف عمر بن سعد نو بنایا نیارے فرات دے 500 گھڑ سوارا دے پیارے لائے ایسی ایدہ کردار جدو مختار سختی آیا نا کم چنگے کر گیا پر آخر تے جبڑ مارے مختار سختی کم چنگے سن ہوتے سارے انہیں ایک ایک چون کے جڑے قاتلان حسین سن ایک ایک چون کے مروائے
دردناک عصیتہ دے نال تکلیفاں نال سارے مروائے پر آخر اتنے انہیں ویکھیا جب لوگوں کی سارے اہل بیت کی محبت کی وجہ تو میرے نال محبت ہونے لگ پئی ہے انہیں آخیا میں نبی کذاب بنیا جھوٹا بنیا نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا بیڑا گھر کر لیا اپنا اس ورنہ جڑا وہ کارنامہ کر رہا سی نا وہ سنہری روح میں لکھن والا سی تے ابن زیاد نو پتہ لگا تے دب دبا کے گھوڑے نو ایڑی لائی تے دوڑ گیا جدو صحرا وچ پہنچیا نا اگے ایک خیمہ سی پیاس انہوں بڑی لگی ذرا جا کے گل سنو بڑی انہوں پیاس لگی سوچے بھی پانی کتوں لواں اگے ایک خیمہ نظر آیا آندا چلو انہاں کول پانی مانگ لینے جدو پردہ چکیا نا اس خیمے وچ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے سن فرنٹ سیٹاں کو نہیں سمجھ آئی گل تسی بھی بولو نا سبحان اللہ فرنٹ سیٹ والا سو جائے تو ڈرائیور بھی سو جاتا ہے تو بولو چلو نا سبحان اللہ اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا قرآن پڑھ دینے پہ انہیں پتہ چکیا آندہ میں لوگ پانی مل جائے گا میں نو پانی مل جائے گا آپ نے فرمایا جی آیا میں آپ نے تلاوت قرآن پاک چھڑی مٹکے وچوں ایک کٹورا پانی کا پایا جو پیالہ آندے بھر کے خود انہوں پیش کیتا انہیں پی لیا کہنے لگا ایک اور دے دیو ایک اور دیتا پھر کہنے لگا ایک اور دے دیو تین کٹورے انہیں رچ کے پانی پیتا تے جان لگا کہنے لگا حضور میں لگتا تساں پہچانیا نہیں تساں میں پہچانیا نہیں آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا ہے پر میرا اور تمہارا فرق یہ ہے ایک دن ہم مہمان بن کر تمہارے میدان کربلا میں آئے تھے تم نے وہ کیا جو تمہارا کردار تھا آج تم مہمان بن کر علی کے پردے کے دروازے بھی آئے ہو آج جو میں کر رہا ہوں جو میرا کردار ہے آج جو میں کر رہا ہوں فرمایا وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار تھا یہ ہوئی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تے بیٹھ کے نا کھانا کھا رہے ہیں اپنے ساتھیاں دے نال ایک کوئی بندہ آ گیا جڑا انہاں شہادتاں میں شامل جزید کی طرف تو جو ہے ذرا اس سر انور مینوں دے اج دی رات اس سر انور مینوں دے دیو وہ کہنے لگے تم کرے گا انہاں کہا میں جو بھی کروں گا جننے پیسے اب ہو میرے کو لے لو پر اج دی رات سر انور مینوں دے دیو انہاں کہا بھی 10,000 درہم دے انہیں 5,000 درہم دیا 2 تھیلیاں بنائیاں دو میں انہوں نے سپرد کی تھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انور لے کے اٹھے گیا اپنے اس جگہ دے اٹھے گیا جتوں عبادت کرتا ہے رات دا ٹائم میں جا کے انہیں کی تاکہ یہ مشک و عنبر تے کستوری دے نال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بالا نو صاف کرتا ہے بیا خون آلود چہرے نو صاف کرتا ہے بیا ہوٹا مبارکہ نو صاف کرتا ہے بیا زلفاں پاکہ نو صاف کرتا ہے بیا داڑھی شیردہ ایک بار صاف کرتا ہے بیا اکھاں میں چنجوانیاں نارا جاری نے اللہ دی بارگاہ چچ کرتا ہے یا رب العالمین اس سر انور دی مینوں کوئی کرامت وخا دے ایک سیام ہستی دا سر نہیں ایک آخر زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے دا سارے یہ مختار نبی دا مختار نواز آئے اللہ نبی دا اللہ نواز آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے وہ دی دعا اللہ نے قبول فرما لئی رب العالمین نے سارے پردے اٹھا دیتے اس راہب نے ویکھیا کی ہے عیسائی پادری ہے عیسائی پادری ہے عیسائی پادری ہے جڑا راہب ہے انہیں ویکھیا کی ہے میرے اللہ نے سارے پردے اٹھائے انہیں معائنہ کیتا ہے مشاہدہ کیتا ہے سر حسین وچوں نور دیاں کرنا نکل رہی آنے میرے آقا حسین دیا گندہ مبارکہ وچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہی آنے جڑیاں ہو دے کمرے چو باہر جا رہی آنے کبھی اندر وڑ کے ویندا ہے کبھی باہر جا کے ویندا ہے آسمانہ تک پہلے آسمانے دنیا تک ساری فضا منور ہو گئی ہے ہر پاسے چاننی چانن ہو گیا ہے وہ اندر آیا کہنے لگا یا رب العالمین میں وعدہ کرنا وا اور میں کافر نہیں رہنا اور میں پچھلے
جاہلیے تے نہیں رہنا ہن میں دین عیسوی تے نہیں رہنا میں حسین دے نانے جان دا کلمہ پڑھنا ہے کیوں مینوں پتہ لگ گیا جدا نواسا ایڈا با کمال ہے وہ نبیاں دا سردار کتنا با کمال ہے پھر بھی دنیا بدل گئی کلمہ پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی میں جا گیا باو رحمت اللہ علیہ فرما دینے آندھا ہوئے گا کلمے نال میں ناتی توتی توتی چشتی بھی ہوں نا ذرا میرا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے جب دل کرتا ہے ذوق میں آ جاتا ہوں ورنہ دل کرتا ہوتا ہے کوئی سننے والا ہو تو والا گفتگو ہو علمی نکات ہو دل یہ بھی کرتا ہوتا ہے لیکن سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے آندھنے کلمے نال میں ناتی توتی اتے کلمے نال ویائی فرمان دینے میں قربان ہونا تو میرا مرشد باہ جنوں صاحب آپ بلائی سلطان باو رحمت اللہ اپنے پیرانوں مل کے آ رہے سن رستے میں نا نیند آ گئی ستے سن دے ہندوؤں دے کوئی بندے کو 5-7 انہیں آخیا کہ راہ بھول گئے بابے راہ اٹھاؤ اتنے لمحہ پی رہا بندہ ایک فٹ پاس سے کوئی ایک بندے نے نا انہوں کی پتا سی بھی کون ہے انہیں ٹھوکر لائی اٹھو صاحب راہ دس آپ نے اٹھ کے فرمایا کہڑا راہ ہوگا انہیں کہا راہ بھول گئے فرمایا سیدھا راہ دس دیا انہیں کہا دس دیو جی آپ نے فرمایا سیدھا راہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس اینا منہ نکلیا تو سارے کی زبان سے کلمہ جاری ہو یہ کسی عام کا کلام نہیں کسی عام ہستی کا کلام نہیں اب پورا کتاب اس سے سننا ہوئے تو یوٹیوب کھول کے تعلق اس کا رجوی لکھو کہ موضوع لکھو سلطان باو رحمت اللہ علیہ سنو
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سر انور لے کے جدو ٹرے نا راہ وچ انہاں آکھیا وہ جڑے درہم ملے نے انہاں نوں ونڈ لئیے درہم ونڈ لئیے انہاں تھیلیاں کھولیاں تے بڑے خوش انہاں آکھیا بلے 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 اے تے موجہ لگ گیا ایک روایت 10,000 ہے ایک روایت وچ 1000 ہے 500 یا 5,000 500 بھی ہوندے تے تھوڑے نہیں سن مفتے مفتے تھوڑے نہیں انہیں چیک کیتا وہ درہم جڑے نے ٹھیکریاں بن گئے سن آئے کی سن درہم تے بن کی گئے ٹھیکریاں تے ٹھیکریاں بھی عام نہیں بنی ٹھیکریاں بھی وہ جنہ دے دعا پاسے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں لکھیاں ہوئے یہ بھی کرامت ہے سر حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ یہ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ بس وہ ٹردیاں ٹردیاں آپ نے بڑی شکر پسند سی اس واسطے گنج شکر نے کہ وہ مرید سی آپ ہے کہ وہ اونٹاں تے بوریاں لدیاں انہیں شکر دیاں آپ نے فرمایا کی لئی جانا ہے انہوں اس بھی پیر بوریے کے لوہانا لین مرید بھی نہیں ہوں نا درویش اگر پیر ایک بوری نہ نہیں لین انہیں آخیا دور لون ہے آپ نے فرمایا اچھا لون ہے چلو لون ہی ہوئے گا جا کے منڈی لائیاں تے بیچن واسطے کھولے بوریاں تے منہ وچ لون نکلے انہیں اگر لے کے میرے پیر پھر واپس گیا جا کے کہنے لگا حضور بس ایدے شکر سی ہمیں چوڑ مار کے اٹھا بڑھے گئے معافی دیو آپ نے بڑا ٹھیک ہے چلو شکر ہی ہوئے کہ جا کے پھر ویکھیا تے لون شکر بنیا ہوئے جدو غلاماں دے غلاماں دا یہ حال ہے تے پھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ دی کرامات دا کون انکار کر سکتا سری انور لے کے آپ دا پھر اگلی منزل دے گئے اوتھے بھی ایک گل ہے پہاڑ دے اوتے ایک گل آئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ایک نوکرانی سی جدا نام سی شیری بولو کی نام سی اس کا شیری یہ آئی کتوں سی یہ بی بی شہر بانو چونکہ ایرانی شہزادی سی نا ایران دی شہزادی سن نازو نعمتاں نہ پلیاں سن پر میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر و فاقہ تے دیہڑے نہ بسر کیتے سن ایک بڑی بھی بیبیاں دا حال نہیں کہ ساری عمر لابتا رہا ایک باری نہیں لبا دے تو میرا کی کیتا جی ہوں کی دیتا ہے میرے ایسی عورت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتی لیکن شہر بانو تواڈی عظمت و نثار تواڈے پیراں دی دھوڑ نہ لگن والی پھر کر تو گوار دوسرے سکتے میں اوڑے تمہیں قربان ہو جا تو ساں ایک وری بھی حرف شکایت زبان کے نہیں لیا تسلیلی آندی کہ یہ عرض کیتا ہے حضور میں ہر ویلے راضی ہاں کہ جدوں آئیاں نے آپ نال بندیاں بھی ملیاں سن لوگیاں بھی نال سن ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تعریف کی تھی شیری دی انہوں کام کرن دا بڑا چاچی یہ کام بڑے سونے کرتی ہے انہوں نے آکھیا حضور یہ ہوں میری نکرانی نہیں یہ تواڈی نکرانی ہے کیوں یہ دی تعریف تواڈی زبان وچوں نکل گئی ہے انہیں میری نہیں تواڈی نوکر ہے امام علی مقام نے قبول کر لے پھر جدو امام علی مقام شہید ہوئے نے شیری بڑا روئی صبر دا دامن نہیں چھڑیا چونکہ تربیت انہاں دے کرتی سی لیکن روئی بڑا اس ویلے بھی بی بی شہر بانو دے کپڑے ویکھ کے نا انہیں دنوں دے پائے شیری دی اکھاں وچ ہٹوا دیا نہ آ گیا بڑا روئی شیری اس موقع تے بی بی شہر بانو فرماتی ہے شیری کیوں روئی ہے انہیں چیر دا صبر کیتا سے انہیں کہ حضور میں تواڈے کپڑے تے وینی ہے نا او تواڈا ایران دا حال نازو نعمتاں نال پرند ہے تے پھلاں دی سجا تے سون تے تواڈے ماحول وینی ہے مینوں چیتے اوندے نے ہن میرا کلیجہ جڑا نا پھٹ جاتا ہے کہ تواڈے انہیں دناں دے کپڑے تے تواڈے سفراں دے حال اونٹاں دی ننگیاں پشتاں ہوتے تواڈیاں سواریاں جڑیاں نہ کروائیاں ظالماں نے تانوں اور تواڈے پردے دا حیا انہاں لوگاں نے کیتا یہ سارے معاملے میرے ذہن چاہندے نے تے شیری کہن لگی تسی مینوں اجازت دیو تے اوتے کلا ہے اس کلے وچ مینوں پتہ ہے کہ کپڑا بندا بڑی اعلی نسل تھا جڑا شام تے ایران سپلائی کیتا جاندا ہے بڑیاں بڑیاں منڈیاں وچ تے مکے بھی کپڑا جاندا ہے تھوڑا تے جے اجازت دیو تے میں اوتھوں جا کے کپڑا لے آواں فرمایا شیری تینوں اجازت ہے کیوں تو ساڈی باندی نہیں ہن
تینوں آزاد کر چھڑیا سی میں امام علی مقام دے قدم آتے امام علی مقام جامع شہادت روش کر کے دے تو آزاد ہے اتے گئی تے او جڑا دربان سی نا قلعے دے دروازے دا دربان او دا نام سی عزیز بن ہارون عزیز بن ہارون جلدی جلدی انہیں دروازہ کر کے آیا جا کے عزیز بن ہارون ادھروں بولیا شیریں ہیں او تین بار تے ملاقات بھی پیدا نہیں ہوئی عزیز بن ہارون کہنے لگا شیریں ہیں جی میں شیریں ہوں دروازہ کھولیا بہن سونی سلکڑی تھان دیتی ادب نہ بٹھایا شیریں پوچھنے لگی کی نام تھوڑا میرا نام عزیز بن ہارون ہے تو انہوں میرے نام دا کیویں پتہ لگا اور سنو جواب عزیز بن ہارون دا عزیز بن ہارون کہنے لگا میں نے اس طرح پتہ لگا ہے آج میری خواب کے اندر چونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آئے میں یہودی ہوں اس واسطے میری خواب کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آئے نے آج رات میری خواب کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام بھی آئے نے تمہاں نے آکے میں نے فرمایا ہے خبردار سستی نہ کری آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے دا سرے انور دیگر شہداء دے سارا انور مقدسہ اتھوں گزر کے کافرہ جاندہ ہے بیا انہیں اتھے پڑھاؤ کرنا ہے انہیں دی نکرانی ہے کہ شیریاں انہیں تیرے کو ہونا ہے تیرے کو کپڑا لینے واسطے ہونا ہے یاد رکھی دروازہ کھولنے میں دیر نہ کری کسے سستی نہ کر جائے کتے محروم نہ ہو جائے کتے برکتہ لٹر تو محروم نہ ہو جائے جلدی کری شیریاں میں دروازہ کھول دئی میں توڑا نام میں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دسی آئے توڑا نام میں نو حضرت ہارون علیہ السلام نے دسی آئے شیرینوں تحفے دائے دیتے اور نال چل پیا کہنے لگا آؤ میں نو بھی بخاؤ امام علی مقام دا سرین اور کتھے جلوہ فرمائے شیرین نال لے کے آگئی انہاں زیورات بھی پیش کی دے کپڑے بھی پیش کی دے پانی بھی پیش کی دے دل و دینار بھی پیش کی دے مختلف شکلوں میں چیزاں پیش کی دیا نے آگے جس نے انہوں نے دیکھیا عزیز بن ہارون نظر مارتا ہے بیا ایک نوجوان اس کافرے میں نظر آیا ہے جنہوں زین العابدین کیا جانا ہے عبادت کرنے والے آنی زینت سجاوٹ کیا جانا ہے جنہوں نے آگے دیکھیا ہے پوچھنے لگا شیری انہاں دا تعارف کی ہے شیری بولی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہزادہ ہے انہیں آکھیا ہے شہزادہ ہے نا جی بالکل شہزادہ ہے نیرے ہویا انہیں نظرانہ پیش کیتا ہے امام علی مقام دے شہزادے امام علی المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نظرانہ قبول کر لے آئے اس واسطے کہ ہدیہ پیش کرتا ہے بیا ہدیہ جٹ نہیں کیتا جانا میرے آقا فرمایا تحات و تحاب ہدیہ دیا کرو آپس میں ایک دوسرے کو محبتیں بڑھتی ہیں پیار بڑھتا ہے عرفتیں بڑھتی ہیں چاہتے بڑھتی ہیں محبت زیادہ ہوتی ہے انہیں نظرانہ پیش کیتا ہدیہ پیش کیتا میرے آقا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہدیہ قبول کر لے آئے پھر کہنے لگا امام علی مقام دا سر انور میں نے دیدار تے کروا دیو جس میں امام حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ ان تک دیکھ چکیا پر ایڈے چھوڑے چہرے والا میں تی اپنی آنکھاں نال کتے ان تک ویکھیا ہی نہیں انہاں دی آنکھاں بھی سونیاں نے انہاں دے ہونٹ بھی سونے نے انہاں دی پیشانی بھی سونی ہے انہاں دے رخسار بھی سونے نے رخساراں وچوں نور دیاں کرناں نکل دیا دن دے ٹائم ویندا ہے پیا او کہنے لگا جنہاں دے دن دے ٹائم وچ انیاں نور دیاں لاٹاں نے انہاں دے رات دے ٹائم دیاں نور دیاں لاٹاں دا عالم کی ہوے گا ویک ویک کے قربان ہوتا ہے بیا کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے تانوں ساریاں نوں گواہ بنانا وا بیا میں حسین دے نانے دا غلام بننا یہ ساریاں کرامتاں شہادت تو بعد دیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نے آخری بات معروضات نو سمیٹا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اتنا مواد اس ہوتے کہ سارا کوئی تو بیان بھی نہیں ہو سکتا نشست کے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ سادات دے امام نے پہلے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے امام حضرت امام بولو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے وچی شکل والے سے وجاہت کہ ویکھیا رب یاد ہوتا سے
بولو نا سبحان اللہ. رب یاد آتا سی, قد بھی سونا, رنگ بھی سونا. جب ٹرتے سن تے خراما ہولے ہولے بڑے پیار بڑے انداز نال کہ زمین قیامت نے نہیں کہہ سکتی کہ یا رب العالمین زین العابدین نے میرے اوتے زور نہ قدم ٹکایا سی. گلاب دے کھولے دی طرح بڑے آرام نال آپ چلتے سن. وقت دا بادشاہ اور خلیفہ مروان او دا بیٹا ہشام او آیا بیت اللہ شریف وچ طواف کرن واسطے حج دے دناں چ. ادھر ملک شام دے کچھ لوگ سن, یہ دل کرے میں حجر اسود نو بوسا دیواں, اللہ مینوں بھی سعادت دے, اللہ تھانوں بھی سعادت عطا کرے. بڑا دل کرے, ہشام دا شہزادہ سی, بادشاہ دا پتر سی, صاحبزادہ صاحب سن, دل کیتا کہ میں بوسا دیواں. پر لوکاں دا راش اینا سی نا, کسے نہیں سمجھا بھی بادشاہ دا پتر ہے, کہ قسماں دا سر گئے بھرا ہوئے, اسی آپ بڑے بادشاہ. لوکاں توجہ نہیں کی تھی. پھر واپس جا کے چپ کر کے بہ گیا. ملک شام دے لوگ سجے کبے بہ گئے. انہاں وچ ملک شام دے اودے ساتھیاں وچ ایک شاعر سی, او دا نام سی فرزدق. فرزدق شاعر, حضرت اسیم شاعر ہی سمجھ لیا, یہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا. اور یہ تابعی ہے, تابعی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی سی. تو جو صحابی کو ملے حالت ایمان میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. فرزدق شام پوچھنے لگا ہے, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ طواف واسطے آ گئے. لوگاں ویکھیا کہ امام زین العابدین آ گئے, لوگاں آپ کی جگہ خالی کر دی, آپ ہی لوگ کا راش ختم کر دیتا. امام زین العابدین رضی اللہ بڑے آرام نہ جا کے حجر اسود نو بوسا دیتا. انہوں بڑا اندروں بچ چڑھیا. شہزادہ صاحب انہیں آخر یہ کون ہے, مینوں لوگ راہ نہیں دیتا چومن واسطے حجر اسود نو, یہ کون ہے؟ سارے ڈردے نہ ملک شام والے, یہ چیلے چمچے چپ رہے, اس واسطے بھی کہ نہ لئیے تے متے سانو کٹ نہ پے, سزا نہ دے. بادشاہ دا پتر بھی ہویا ہے, دماغ خراب بھی ہوتے رہتا ہے. فرزدق جیڑا سی نا, انہیں آخیا میں دسنا جی کون ہے. انہیں آخیا جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوترے نے تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے, انہاں دا نام ہے زین العابدین. انہیں آخیا اچھا تینوں پتہ ہے؟ انہیں آخیا بالکل مجھے پتہ ہے. انہیں آخیا پڑھ, انہوں سزا کی ملی. مکہ شریف تے مدینہ شریف کے درمیان جو کنواں ہوندا ہے, وہ نام ہے اصفان, عین سے فے الف نون اصفان. اس کنویں وچ انہوں قید کر دیتا گیا. فرزدق انہیں آخیا بھی قید تے میں ہوئی گیا, چل پڑو ویلا جو بیٹھا وہ حکم ہی کر لواں. انہیں اوتھے 15 شعر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تعریف وچ قصیدے دے لکھے. 15 شعر قصیدے دے لکھے. اور یہ قصیدہ کہ ائمہ فرماندے نے, میں تانوں ائمہ دا نام ہی دس دینا, 2 اماماں دا صرف نام دس دینا وچوں. ایک امام یافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, 4 جلداں دی کتاب میرۃ الجنان, اس کے اندر ایک جملہ موجود ہے. اور امام ابن خلقان, جنہوں خلقان پڑھیا جاتا ہے, خلقان وہ دی کتاب 3 جلداں دی وفیات الاعیان, وہ دی جلد نمبر 2 کے اندر ایک جملہ لکھیا ہے. تو کتاباں دے حوالے لگا پیش کر کہ فرزدق دا نا ایڈا وڈا کارنامہ ہے کہ فرزدق دے جنتی ہون دی امید کیتی جا سکتی ہے. اچھا فرزدق صاحب علی لکھن کہ جنتی ہون دی امید ہو گئے, تو میں تو تسی ایتھے بیٹھ کے انہاں دا ذکر کریے. اس ساڑھے تے کوئی کرم ہونا ہی, بولو تے صحیح, جنہاں تے کرم ہوندا پیا بولو تے صحیح نا. کہ سانوں بھی تے سونے رب نے کرم نال نوازنا ہی. انہیں کی تعریف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پتہ لگا بھی نے قید بھی کٹی تے میری قریب ایک قصیدہ بھی لکھا ہے. آپ نے 20,000 تے دوجی روایت 12,000 درہم بھیجے انہوں بطور ہدیہ. وہ جڑا قاصد لے کے گیا نا, جڑا بندہ پیسے لے کے گیا, وہ فرزدق کہنے لگا امام زین العابدین کو جا کے واپس کر دے پیسے. انہوں نے کہا میں پیسے نہیں لینے, میں پیسے واسطے نہیں لکھیا, میں تے اپنے مولا نو راضی کرنے واسطے لکھیا. میں تے اپنے مولا نو راضی کرنے واسطے لکھے. ہوں امام زین العابدین کا جملہ سن, قاصد لے کے پیسے واپس آ گیا,
تے کہنے لگا جناب علی انہیں رکھے نہیں ہو، کہنے لگا میں اس واسطے نہیں لکھیا میں پیسے لاؤں گا، میں تے اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے تمہاری تعریف کی دی ہے۔ آپ نے فرمایا توجہ جملے نو ضائع نہ کریا جے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے آقاستا جب پیسے لے کے ٹر جا تے فرزدر نو جا کے پیش کر دے، انہوں نال مارے میرا سنیاں دے دے، انہوں دس دے۔ امام صاحب نے فرمایا اسی جڑے آلے بیت نے آ جنہوں بتے شاید دے دینے آ پھر اُدے کولوں کبھی واپس لیں دے، اسی جنہوں نواز دئیے پھر واپس کی مطلب اسی جنہوں دینے آ ادھار نہیں دیں دے، اسی اونجی دے چھڑے، اسی اونجی دے چھڑنے آ جنہوں دا پترے گالائے گوئے، انہوں دے باپ دا کتنا بڑا مقام ہوئے گا۔ خواجہ جمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے واسطے ترجمہ کی دائنا آپ لکھ دینے کہ شاہ است حسین، آخری رمے نے فضا ذرا گونج تسی بول دیو اسی مزہ لینے ہیں، اسی بولنے ہیں تسی مزہ لیں دیو، تسی بھی بولو ذرا مزہ آ دے، مل کے ذرا کیا دیو شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین، مل کے ذا کیا دیو دین است حسین دین است حسین دین پرنا است حسین دین است حسین دین پرنا دین است حسین دین پرنا است حسین سردار نادار سر دے چھڑے آئے پچ نہیں کیتا دست یزید یزید دے پلید ہاتھاں وچ اپنا پاک ہاتھ سردار نادار دست در دست یزید سردار نادار دست در دست یزید فرماند نے حق کا کہ بنا لا الہ است حسین حق کہ بنا لا الہ۔ او یزید یہ سارا کچھ کیوں کیتا سی؟ انہیں آگے اس واسطے کیتا سی حسین دا سر جھک جے، تو میں کہتے تیری دماغ ختم ہو گیا، بات ماری گئی، حسین پاک کا سر پھر بھی نہیں چکیا، چکیا تو رب کے چکیا، تیرے اگے نہیں۔ تو جو ہے دمشق دا بازار نیزے دی نوک تے سرے حسین، سارے نیوے تے حسین دا سر اچھا۔ انہاں جملہ لگائے تھے کہنے جس سر کو چاہا تھا جھکانا شام والوں نے، کیا کہا میں نے؟ جس سر کو چاہا تھا جھکانا شام والوں نے، ان کی عقل تو دیکھو اسی سر کو اٹھا